اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین امتیوں میں اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے بہترین اتباع اور بہترین شیعوں میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں نصرت اہل بیت علیہم السلام کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، بات اس مرحلے پہ پہنچی ہے کہ جماعت مخالفین عمر کو فاروق کے لقب سے پکارتے ہیں، بلکہ فاروق اعظم۔ ہم نے ثابت کیا کہ یہ لقب سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے، انہوں نے ان کو فاروق کا لقب دیا ہے، فاروق اعظم کا۔ کثرت اسانید کی طریق سے ہم نے اس حدیث کی صحت ثابت کر لی، پچھلی سپیچ آپ دیکھ لیں۔ اب بات یہاں پر ہے کہ عمر فاروق نہیں ہو سکتا۔ کیوں فاروق نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح سند کے ساتھ روایت ان کے موجود ہے کہ اس لقب کو عمر کو یہود و نصارہ نے دیا، یہود و نصارہ نے دیا ہوا، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور ہم اور آپ کیا یہود و نصارہ کے پیروکار ہیں؟ یہودیوں نے عمر کو اگر فاروق کا لقب دیا ہے تو یہ ہم ان کے پیروکار تو نہیں ہیں، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ جن کو انہوں نے فاروق اعظم کہا ہے وہی ہمارے فاروق اعظم۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میرے عزیزوں یہ ہے کہ عمر فاروق نہیں ہو سکتا، یعنی فاروق بین الحق والباطل، کیونکہ اس کا کردار ہی ایسا ہے۔ عمر کے متعلق اگر ہم صحیح بات کریں اور جماعت مخالفین کے کتب سے بات کریں، دیکھیں عزیزوں اگر آپ بالکل علمی بات کریں، عمر کے کردار کو سامنے لائیں، اس کے عقائد کو سامنے لائیں، اس کے اخلاق کو سامنے لائیں، اس کے کرتوت کو سامنے لائیں، شیعہ کتب سے نہیں، مخالفین کے کتب سے۔ مخالفین کے بھی علماء یہی کہیں گے، چاہے آپ جتنے ادب سے صرف علمی بات کریں، کتب سے اس کا کردار بتائیں کہ کردار اس شخص کا کیسا ہے، ان کے پاس ایک ہی جواب کہ آپ گالی دے رہے ہیں، بس ختم بات، توہین کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، ختم، گالی نہیں دینی چاہیے۔ یہ تو عمری علماء کہہ دیں ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے اپنے کتب میں عمر کے جو کردار ہیں، یہ تو واضح بات ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے عمل کرتا توجیہ کوئی نہیں ہے، ان کے پاس یہی توجیہ راست سامنا آرام سی بات ہے کہ بھئی عوام کو بھی بیوقوف بناؤ، اپنی بھی جان چھڑاؤ جواب دینے سے، کہ گالی ہے، یہ شیعہ گالی دے رہا ہے، رافضی گالی دے رہا ہوں صحابہ حضرت عمر کو، تو گالی کا جواب کیا دینا؟ گالی کا کوئی علمی جواب تو ہے نہیں، جان چھڑا دی اپنی، عوام بھی خوش ہو گئے کہ یہ شخص گالی دے رہا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ عزیزو، عمر فاروق نہیں ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت زیادہ ہے، اس کا کردار، کہ فاروق بین الحق والباطل، کہ وہ شخص ایسا کردار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق بین الحق والباطل ہے، یعنی اگر ہمیں ایک مسئلے میں پتہ چل جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، ہمارے نزدیک تو وہ معصوم ہے نا، جماعت عمریہ کے نزدیک وہ صرف تبلیغ میں معصوم ہے، مشکل یہ ہے، ان کے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فاروق نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ صرف تبلیغ میں معصوم ہے، باقی امور میں وہ ان سے باطل بھی سرزد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہمارے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاروق ہیں، کیونکہ کسی بھی مسئلے پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، ان کی رضا یہ ہے، یا اس کا غضب اس مسئلے میں اس طرح ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کیونکہ معصوم ہے، ان سے خطا ہی نہیں ہو سکتا، وہ ان سے خطا یا جھوٹ یا گناہ یا اللہ کا غضب کسی طرح سے وہ حاصل کر لیں، نستجیر باللہ، یا کسی کو گمراہ بنائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، معصوم ہے، مطہر ہے، 12 امام مطہر ہیں، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ معصومہ مطہرہ پاک ہیں، لیکن عمر نہیں ایسا، اس کی کردار آپ دیکھیں، میں اگر کچھ کہوں تو کیا کہیں گے؟ بھائی بات ہے، میں ان کے کتب سے کہہ دوں گا، اور میں نے ہمیشہ ان کے کتب سے بات کی ہے، لیکن جواب ان کا کیا؟ جواب اور کچھ بھی نہیں ہے، جواب ان کے پاس رد کچھ بھی نہیں ہے، ان کا جواب صرف ایک ہی کلمہ ہے کہ گالی دے رہے ہیں، یہ سب کر رہا ہے، سب صحابہ کا۔ بھائی ہم سب کے قائل نہیں ہیں، جب انسان علمی گفتگو کرتا ہے، ممبر پہ آتا ہے، انسان غصے میں، غضب میں، کئی پرائیویٹ میں جو کچھ کہے وہ الگ بات ہے، لیکن معاشرے میں رہ مخالفین کے سامنے وہ استدلال اس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے نشیب بھائیوں کہ آپ جو ہیں دلیل کے ساتھ بات کریں، دلیل کے اور صراحت کے ساتھ، اگر ہو سکتا ہے کبھی تقیہ کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ انسان صراحت کے ساتھ نہیں بات کر سکتا، لیکن اگر جہاں تک ہو سکتا ہے صراحت کے ساتھ، تاکہ مخالف کو بھی حق پتہ چلے، وہ بیچارے اگر قابل ہدایت ہوں وہ بھی ہدایت پائیں، ہمارے نوجوان بھی ہدایت پائیں، دین کا بھی احیاء ہو، صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ جب صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ان کا کیا جواب ہے؟ ہاں گالی دے رہے ہیں۔ تو میں ابھی
اسی فاروق کے متعلق جو آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو فاروق کا لقب نہیں دیا ہے، یہود و نصارا نے دیا ہے۔ پھر آگے جائیں گے دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ فاروق ہو ہی نہیں سکتا، اس کے دلائل بے شمار ہیں، اس کا کردار ہی ایسا۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تاریخ طبری المعروف بتاریخ الامم والملوک الجزء الثالث، چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت لبنان، یہ چھپا ہے سنہ 1998۔ یہاں پہ من سمى العمر الفاروق، صفحہ نمبر کیا ہے یہ 573۔ قال ابو جعفر کون ہے؟ محمد ابن جریر طبری، اس کا یہ ہے ابو جعفر، یعنی طبری خود مؤلف کتاب کہتے ہیں۔ وکان یقال له الفاروق، عمر کو فاروق کہا جاتا تھا۔ من سمى عمر الفاروق، عمر کو فاروق، کس نے اس کو فاروق کا لقب دیا ہے؟ وقد اختلف السلف في من سماه بذلك، سلف میں اختلاف ہے، سلف یعنی پرانے نسل کے علماء، ان میں اختلاف ہے، پرانے علماء میں اختلاف ہے کہ اس عمر کو یہ لقب کس نے دیا ہے؟ فاروق۔ بعض نے کہا ہے کہ سماه بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض نے کہا کہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا ہے۔ پھر وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، ابھی عمر زکوان سے نقل کرتے ہیں، قلت لعائشہ قال قلت لعائشہ، میں نے عائشہ سے کہا من سمى عمر الفاروق؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، قالت النبی صلی اللہ علیہ، میں نے عائشہ سے پوچھا کہ کس شخص نے عمر کو فاروق کا لقب دیا ہے؟ تو عائشہ نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ دلیل اس کی کیا؟ دلیل اس کا یہ ہے کہ ان کے اپنے علماء نے اس کی تکذیب کی، پرانے علماء نے تکذیب کی اس حدیث۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ فاروق ہو ہی نہیں سکتا، ہم بیان کریں گے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے۔ ایک شخص جو فاروق نہیں ہو سکتا اس کو فاروق کا، مثلا ایک شخص فرشتہ نہیں ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، آپ حدیث لے کے آئیں کہ میں فرشتہ ہوں، یہ حدیث غلط ہی ہے نا، میں تو فرشتہ نہیں ہوں۔ وقال بعضهم من سماه بهذا الاسم، اول من سماه بهذا الاسم اہل الكتاب، اور دوسروں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عمر کو فاروق کا لقب دیا کون ہے؟ یہود و نصارا۔ کس نے کہا ہے؟ حارث نے روایت کی ابن سعد سے، ابن سعد نے یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد سے، اس نے ابی سے، اس نے صالح ابن کیسان سے، قال ابن شہاب زہری نے فرمایا۔ اب یہ جو ہے سند ہے بخاری کی سند، نہایت ہی پاک سند، اس سند میں کوئی اشکال ہی نہیں، زہری تک، زہری تک، زہری کی ولادت ہے سنہ 52 ہجری، مسلم ابن شہاب زہری وہ مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کی ولادت ہے مدینے میں، سنہ 52 کو وفات ہے 130 140 122 یعنی تیسری دہائی میں، دوسری صدی 130 کے لگ بھگ، یہ ان کا قول ہے۔ اور یہ مسلم بن شہاب زہری جس عصر میں رہتے تھے اس عصر میں اسانید نہیں ہوا کرتے، یعنی ان سے جو نقل ہوئی، اس کے بعد جنہوں نے نقل کی سند ذکر کی، اب انہوں نے خود جو ہے وہ خود اپنا چشمدید بتا رہے ہیں۔ بلغنا، یہ خبر ہم کو پہنچا ہے کہ ان اہل الکتاب کانوا اول من قال لعمر الفاروق، اہل کتاب یہود نے سب سے پہلے جس شخص نے عمر کو فاروق کہا، کون ہے وہ؟ یہود، انہوں نے عبری زبان میں انت فاروقہ، کیونکہ اس کی بڑی دوستی تھی یہود سے۔ اب آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی کسی مناسبت سے، یہ عمر کی دوستی، وہ جب بھاگا تھا خیبر سے، ان سے لڑائی نہیں کی تھی، بھاگا تھا، خیبت پڑا ہے اس کا، مرحب کا شخص کی ان سے بڑی دوستی ہے، اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو پوری طرح ڈانٹا بھی، وہ حدیث بھی دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَأْثِرُونَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ، اور مسلمان جو ہے اسی کے قول کی نقل کرتے تھے، مسلمانوں نے میں سے جس نے عمر کو فاروق کہا ہے انہوں نے اسی کا نقل کیا، یہود کے قول کا۔ وَلَمْ يَبْلُغْنَا، اور ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں پہنچی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ذکر من ذلك شیئا۔ مسلم ابن شہاب زہری کا رتبہ کیا ہے؟ ابن حنبل، احمد ابن حنبل کا رتبہ کیا ہے؟ احمد ابن حنبل کچھ بھی نہیں ہے مسلم ابن شہاب زہری کے، بخاری مسلم یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلم ابن شہاب زہری حدیث میں جماعت عمریہ، اگر اس کے علم کو مقایسہ کیا جائے، اس کے ملاقاتیں تھیں صحابہ سے، کیونکہ یہ نوجوان پلا بڑا ہے مدینے میں، جس نے عائشہ کو بھی دیکھا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیکھا، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ انصاری، بہت سارے صحابہ کو، تو یہ نوجوان تھا، بڑا ذہین انسان تھا، بہت ہی لائق انسان تھا یہ۔ تو اس زمانے میں تو اتنا مدرسے تو نہیں تھے، معاویہ کا دور حکومت تھا مدینے میں، لیکن یہ مسجد میں جاتا تھا، صحابہ کو سے ملتا تھا، وہ کہانیاں بہت سنتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا ہوا۔ تو بعد میں اس نے لوگوں، جب اس کی باری آئی، جوان ہو گیا، صحابہ مرتے گئے سنہ 70 تک مثلا، اس کی جوان ہو گیا مسلم بن شہاب زہری، تو یہ عالم بن گیا مدینے میں۔ پھر بنی امیہ کو پتہ چلا کہ یہ بڑا لائق آدمی، اس کو انہوں نے پکارا شام، اور یہ بنی امیہ جو اہل بیت علیہ السلام سے بہت منحرف ہیں، ان کا درباری، خاص درباری عالم، تو یہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی ہے کہ انہوں نے عمر کو فاروق کا لقب دیا۔ میں نے کہا نا کہ ان کے بہت بڑے عالم نے اس حدیث کی تکذیب کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فاروق کہا ہو،
اب مثلا بخاری کہے کہ کوئی حدیث جھوٹی ہے، یا احمد بن حنبل کہہ دے کہ فلان حدیث کذب ہے، تو جماعت عمریہ کیا کہیں گے؟ وہ تو قیامت برپا کر دیں گے، فلاں حدیث جھوٹی ہے۔ کیوں حدیث جھوٹی ہے؟ بخاری نے کہا، مسلم نے کہا۔ یہ تو ان سے بہت بڑا ہے، تو بہت پرانا ہے، ان سے تابعین میں سے ہے، اور تابعین بھی کیسا تابعی، بہت سارا علم جو ہے حدیث جو انہی سے مروی، تو ٹھیک ہے۔ تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پہنچی ہے کہ یہ مدینے میں رہتا تھا، عائشہ سے مل، جب یہ خود کہہ رہا ہے، اور اتنا اہم چیز کہ سب عمر کو فاروق کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی اتنی خطرناک بات کہہ رہے ہیں جو اس کے لیے کوئی سیاسی مفاد نہیں رکھتا، اس کے ذاتی مفاد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ بنو امیہ جو تھے عمر کی تقدیس کرتے تھے، کیوں؟ عمر، ابو بکر، عثمان کی بہت تقدیس کرتے تھے بنو امیہ، اس لیے وہ امیر المومنین علیہ السلام کو مارنے کے لیے، ان کو نیچے لانے کے، تو اس کے مفاد میں کچھ بھی نہیں ہے، سیاسی فائدہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ وہ عمر کی شان کو نیچے لائے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، تو اس سے دونوں باتیں ثابت ہیں۔ ایک بات یہ کہ یہود نے عمر کو فاروق کہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کو فاروق نہیں کہا۔ یہ دونوں نقطے خوب ذہن میں رکھیں، اور یہ سند بخاری کی سند ہے، مسلم بن شہاب زہری تک۔ اب ایک بات یہ ہے کہ زہری نے اب اس نے کس سے سنا ہے؟ اس نے ذکر نہیں کیا کہ زہری کے جو اقوال ہیں، کیونکہ وہ زمانے میں جو رہتا تھا زہری، اس زمانے میں اس طرح اب جو، اور زہری کے بعد جو اسانید کا سلسلہ شروع ہوا، وہ زہری کے زمانے میں اس طرح رواج نہیں تھا، اور عمر ابن عبد العزیز کے دور کے بعد یہ اس بعد میں ہی شروع ہوا کہ اسانید کو ذکر کرنی چاہیے کہ آپ نے کس سے سنا ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس لیے اس کا اگر اس نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جھوٹی بات ہے، اور یہ بھی ایسی خبر اس کو سنا رہا ہے جو اس کے دور میں مشہور واقعہ ہے۔ مثلا دو شخص کے درمیان کوئی پرائیویٹ گفتگو ہو رہی ہے، وہ تو نقل نہیں کر رہا، وہ تو ایک مثلا ابھی ہم نقل کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ضیاء الحق جو تھے پاکستان کے صدر تھے، اس نے پاکستان میں ماشاء اللہ لگایا، ضیاء الحق نے فرض کریں وہ بھٹو کو اس نے مختلف طریقوں سے اس نے پھانسی پہ چڑھایا۔ تو اب ہم جب یہ بات نقل کر رہے ہیں، تو اب جو ہمارے دور کے واقعات ہیں یا ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، ہم کہتے ہیں ایوب خان نے پاکستان میں ماشاء اللہ لگا دیا، تو ہم ان ایسے واقعات کو نقل کر رہے ہیں جو ہمارے زمانے میں مشہور ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے سنا ہے۔ یہ دو لوگوں کے درمیان کوئی نجی گفتگو، پرائیویٹ گفتگو، عائشہ نے عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا، اس طرح کی بات تو نہیں ہے، ایک مشہور حقیقت کو بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب نے اس پہلی دفعہ ابو عمر کو فاروق کہا ہے، اس کے بعد مسلمین نے ان سے نقل کرتے ہوئے اس بات کو سیکھا ہے، تو ایسی بات کو نقل کر رہے ہیں۔ تو اس بات کے لیے آپ لازمی بات ہے، جیسے ہمیں بھی کوئی بات کہیں، ہم نقل کریں کہ مثلا سن 1971 میں پاکستان کے دو حصے ہو گئے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، تو اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ؟ اور اسانید کا ذکر کرنا، اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی آیت قرآن نہیں ہے کہ سند متصل ہونی چاہیے، وہ زہری کے لیے واجب ہے کہ اب وہ کس سے سنا ہے وہ ذکر کرے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں علماء نے بعد میں بنائی ہیں۔ یہ کتاب ہے عزیزو تاریخ المدینہ المنورہ، تالیف ابن شبہ النمیری البصری، متوفى ہیں یہ سنہ 262 کے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے اخبار عمر بن الخطاب، یہاں پہ صفحہ نمبر 762 میں وہ بھی یہی نقل کرتے ہیں، اسی روایت کو نقل کرتے ہیں نہایت ہی صحیح سند کے ساتھ، جو بخاری اور مسلم کی سند ہے، مسلم ابن شہاب سے، کہ اہل کتاب نے عمر کو فاروق کہا ہے اور مسلمانوں نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے سنا ہے۔ اسی طرح اس بات کو ابن سعد بصری جو بخاری مسلم سے بھی پہلے کے عالم ہے، طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270، یہاں پہ انہوں نے یعقوب بن ابراہیم اسی سند کے ساتھ ابن شہاب سے روایت کی ہے، یہود و نصارہ نے اہل کتاب نے سب سے پہلے عمر کو فاروق کہا ہے۔